مائنورٹیز ان پاکستان. تو آج ہمارا موضوع ہے دوستو مائنورٹی یعنی اقلیت. کسی بھی معاشرے کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں نا تو اس کے اندر اقلیت لازمی موجود ہوتے ہیں، یعنی کم تعداد میں لوگ. تو آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کے اندر موجود اقلیتوں پہ. تو سب سے پہلے ہم ذرا اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ مائنورٹیز کیا ہوتے ہیں. گلوبلی کوئی اس کی فکس انٹرنیشنل لا کے انڈر میں کوئی ایسی فکس اس کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. گلوبل لیگل سسٹم نے ویل طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا ہے کہ ہم اس کمیونٹی کو مائنورٹی کہیں گے یا اس کمیونٹی کو ہم مائنورٹی کہیں گے. ایسی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. تاہم اگر ہم ایک ڈیفینیشن دیکھیں تو یو این کی سب کمیٹی آن ہیومن رائٹس نے اس کو ایک انداز سے ڈیفائن کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ آف سٹیزنس آف اسٹیٹ consisting of numerical minority and in non-dominant position in a state, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of majority of population, having a sense of solidarity with one another, motivated if not implicitly by a collective will to survive and whose aim is to achieve equality. تو جو مائنورٹی ڈیفائن کیا ہے ایک ایسی گروپ، سب سے پہلے کسی اسٹیٹ کے سٹیزنز کی ایک گروپ جو نومیریکلی کم تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعداد دوسری گروپ کے نسبت کم ہوتی ہے. پوزیشن ان کی نان ڈومیننٹ ہوتی ہے، وہ مطلب ان کی پوزیشن ویک ہوتی ہے، کم تعداد میں ہوں، ویک پوزیشن میں ہوں. اور وہ گروپ کسی خاص ایتھنک سے، کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی خاص زبان سے تعلق رکھتے ہوں. اس طرح کی یعنی ایک کوئی خاص ایتھنک گروپ ہو، ریلیجیس گروپ ہو یا لنگوسٹک گروپ ہو اور وہ کم تعداد میں ہو. تو پہلی شرط مائنورٹی کے لیے کہ وہ نومیریکلی مائنورٹی میں ہو. دوسرا مزید یہ کہتے ہیں کہ وہ میجورٹی سے مختلف ہو، یعنی اکثریت میں جو ہیں ان سے ان کی تعداد کم ہو. تعداد میں ان کی تعداد کم ہو یعنی وہ بہت چھوٹے سے پورشن آبادی کی ہو اور وہ ڈیفر کرے میجورٹی سے، یعنی میجورٹی سے وہ مختلف ہو. اور تیسرا ایک اس کے اندر انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے، وہ یہ کہ وہ موٹیویٹڈ ہوں اس بات کے لیے کہ وہ کلیکٹیو سروائیول چاہتے ہیں. وہ اپنی چھوٹی سی تعداد میں جو موجود ہیں اور جو ان کی پہچان ہے اس پہچان کو برقرار رکھنا چاہتے ہوں اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے برابر حقوق حاصل کرنا چاہتے ہوں. تو ایسی گروپ کو مائنورٹی کہیں گے. تو مائنورٹی کے لیے سب سے پہلی شرط وہ تعداد میں کم ہو. دوسرا یہ کہ وہ ایک مخصوص کریکٹرسٹکس، ایک مخصوص خصوصیت رکھتے ہوں، یعنی کسی مخصوص ایتھنک گروپ کے ہوں، ریلیجیس گروپ کے ہوں یا لنگوسٹک گروپ کے. اور پھر تیسرا یہ کہ وہ میجورٹی سے مختلف ہو. اور چوتھا یہ کہ وہ اپنی اختلاف کو برقرار رکھنا چاہتے ہوں، وہ میجورٹی کے ساتھ مکس ہونے کی خواہش نہ رکھتے ہوں. اگر باقی سارے ہیں اور اگر وہ میجورٹی کے ساتھ مکس ہونا چاہتے ہیں تو بھی اس کو ہم مائنورٹی نہیں کہہ سکتے. تو اگر یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مائنورٹی ہے. اب پاکستان میں مائنورٹیز اور پھر آئین پہ. ہاں، آئین اور پاکستان میں مائنورٹیز پہ جانے سے پہلے ایک بات بتا دیں کہ پاکستان کے آئین نے کلیئرلی میجورٹی اور مائنورٹی میں ڈویژن رکھا ہوا ہے. کیوں؟ وہ کس طرح کہ وہ ہمارے آئین جو موجودہ آئین ہے 1973 کا آئین، اس میں کلیئرلی مسلم کی ڈیفینیشن موجود ہے. یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہے، حضور پاک کو آخری پیغمبر مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہے اور اس کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہے. یہ ڈیفینیشن ہے ہمارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق. تو اب جب ہمارے کنسٹیٹیوشن نے مسلم کو ڈیفائن کیا تو میجورٹی جو اس عقیدے سے بلیف رکھتے ہیں تو وہ بن گئے مسلمان اور وہ میجورٹی میں آ گئے. اب باقی جو ہیں جو اس بلیف کو نہیں مانتے وہ مائنورٹیز میں آ جائیں گے. تو یہاں پہ پاکستان میں کلیئرلی کنسٹیٹیوشن کے مطابق مذہبی بنیادوں پہ میجورٹی اور مائنورٹی میں ڈویژن ہے. اب ایسا نہیں ہے آگے کہ مائنورٹیز کے حقوق سلب ہو سکیں گے.
بہت سارے جگہوں پہ طریقوں سے ہمارے کنسٹیٹیوشن نے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کیا ہے. تو ان میں سے اگر ہم چند ایک کو ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں تو مثال کے طور پہ ہمارا کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 25. آرٹیکل نمبر 25 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل نمبر 25 یہ کہتا ہے کہ قانون کے سامنے تمام شہری برابر ہیں. یعنی کوئی میجورٹی کا ہے، کوئی مائنورٹی کا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، جو بھی ہے وہ سب کے سب، کوئی امیر ہے، غریب ہے، سب کے سب قانون کے سامنے برابر ہیں. تو یہاں یہ مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہے. کسی کو مائنورٹی کے بیس پہ اس کے لیے لا ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتا. اب دوسری بات ہماری آرٹیکل نمبر 26(1) ہے. آرٹیکل نمبر 26(1) کیا کہتا ہے کہ دیر شیل بی نو ڈسکرمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیس اور ریزورٹ آن بیسس آف اینی کلر، کریڈ، کاسٹ اور ریلیجن. تو یعنی کسی کو بھی آپ مذہب، رنگ، نسل کے بنیاد پہ کسی پبلک پلیس پہ جانے سے نہیں روک سکتے. مثلا ایک پارک ہے آپ کے شہر کے اندر، تو اس پارک کے اندر ہر کوئی جا سکتا ہے. آپ اس کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں صرف مسلم جائیں گے، یا یہاں پہ صرف کرسچن جائیں گے، یا یہاں پہ صرف ہندو جائیں گے، یا یہاں پہ صرف پنجابی جائیں گے، یا یہاں پہ صرف سندھی جائیں گے. ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پبلک پلیس تک ایکسیس ہر کسی کو الاؤ ہے. کسی کو اس معاملے میں ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا. تیسرا ہمارا آرٹیکل نمبر 27(1) ہے. آرٹیکل نمبر 27(1) کیا کرتا ہے؟ آرٹیکل نمبر 27(1) آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈسکرمنیشن سے کہ کوئی بھی پاکستان میں سروس حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ آرمڈ سروس سے، سول سروس سے، اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. کسی کو آپ آرمڈ سروسز میں یا سول سروسز میں اس بیس پہ نہیں روک سکتے کہ اس کا ریلیجن کیا ہے. ہر کسی کو الاؤ ہے، وہ اس میں جس طرح کے ایکلون پہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اگر وہ کوالیفائڈ ہے. تو یہ ایک الگ شرط ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ سروس ادا کر سکے. تو اگر وہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں تو پھر آپ اس کو ریلیجن پہ، کلچر یا کاسٹ، کریڈ، کسی بھی بیس پہ آپ اس کو نہیں روک سکتے. اب آرٹیکل نمبر 36 جو ہے نا، یہ ہمارا اسپیسیفکلی مائنورٹیز کو بہت حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن اس کے اندر سب سے پہلے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک بات بتاتے چلیں. یہ جو آرٹیکل نمبر 36 ہے، یہ آتا ہے ہمارے کنسٹیٹیوشن کے پارٹ 1 جو ہمارا جو ہے پرنسپلس آف پالیسی، اس کا چیپٹر نمبر 2 میں. چیپٹر نمبر 2 میں آتا ہے. اب چیپٹر نمبر 2 ہے ہمارا نان آپریٹو پوزیشن، نان آپریٹو پارٹ آف دی کنسٹیٹیوشن. نان آپریٹو پارٹ آف دی کنسٹیٹیوشن یہ ہوتا ہے کہ اگر حالات اجازت دے تو اس کو پہ عمل کرنا ہے، ادروائز نہیں کرنا ہے. دیکھیں نا، اس کے اندر سب سے بڑی ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فنڈز کے اوپر، آپ کے ریسورسز کے اوپر. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو کنسٹیٹیوشن کا یہ پارٹ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اگر ریسورسز نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل نمبر 36، آرٹیکل نمبر 36. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ شل سیف گارڈ دی لیجیٹیمیٹ رائٹس ان انٹرسٹ آف مائنورٹیز انکلوڈنگ دیئر ڈیو ریپرزینٹیشن ان پروونشل اینڈ فیڈرل سروسز. تو مائنورٹیز کے لیے مخصوص ان کے ڈیو ریپرزنٹیشن دونوں پروونشل سروسز میں بھی اور فیڈرل سروسز میں بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے. اب یہ تو کنسٹیٹیوشن کے مطابق یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مائنورٹیز کو ان کے ڈیو رائٹس، ان کے انٹرسٹ، جتنے بھی جو بھی ان کا انٹرسٹ ہے، چاہے وہ پروونشل سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا فیڈرل سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو اسٹیٹ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ آپ کا کنسٹیٹیوشن کا نان آپریٹو پارٹ کے اندر ہے، یعنی وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ریسورسز کے اوپر. تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی سی ڈیبیٹ بعد میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو نان آپریٹو سیکشن سے نکالنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. خیر، اس پہ فیصلہ کرنا تو ہمارے پارلیمنٹ کا کام ہے. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.